اللہ کے ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, نبی کے فرمان کی اتباع کرنے والے ہیں. لیکن ایسا معاملہ ہمارا ہے کہ ہم اللہ اور نبی کے مقابلے میں نئی نماز کو نکالتے ہیں, عمل کرتے ہیں. تو بڑا افسوس کی بات ہے, اس مہینے کی ایک بدعت صلاۃ الرغائب ہے. اس مہینے کی ایک اور بدعت جو نکالی گئی ہے وہ رجب کا کنڈا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا, رجب کا کنڈا. 22 رجب کو یہ کنڈا مناتے ہیں. 22 رجب کی دن جو ہے وہ ایک کنڈا کا تہوار کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, سنی کہتے ہیں, جن کو ہم آپ جو ہے بیلی یا بدعتی کہتے ہیں, یا 24 نمبر کچھ کہتے ہیں, لڈو کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں, ان کے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 22 رجب کو ہاتھ پکوان بناتے ہیں, کھیر پوری بناتے ہیں, اس کا فاتحہ کرتے ہیں. مجھے پوچھا گیا کہ یہ کیا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جعفر صادق کا یہ نام پر جو ہے نظرانہ ہے, جعفر صادق کے نام پر مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق کے وہ دیکھیے وہ ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام داستان غریب. اس کتاب میں لکھا گیا, اس میں ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ جعفر صادق خواب میں آئے اور کہا کہ جو کوئی 22 رجب کو میرے نام سے کنڈے کا تہوار کرے گا اور اس کے بعد مجھے جو مانگے گا اس کو ملے گا, نہیں ملتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا, میرا دامن ہوگا, اس کا ہاتھ ہوگا, وہ مجھے پکڑے, مجھے جو چاہے بدلا لے. اس طرح کی باتیں کہیں گئی. کچھ لوگ جنہیں جن کا علم نہیں ہے, شہید کا علم, قرآن کا علم نہیں ہے, ان کی بات میں آ گئے. آج ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے یہاں بڑی تعداد میں, بڑے پیمانے پر ان کے یہاں یہ کنڈے کا تہوار منایا جاتا ہے. کنڈے کا تہوار منایا جاتا ہے, کھیر پوری بنائی جاتی ہے, اس کا ہانڈی رکھ دیا جاتا ہے, صبح اس کو جو ہے نیاز فاتحہ ہوتا ہے, جو کچھ کھاتے ہیں, کچھ کھلاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. یہ کام تو گھر کے اندر ہوتا ہے, باہر نہیں ہوتا ہے. اس تہوار کی خاص خوبی یہ ہے کہ کھانا گھر ہی بنتا ہے, جو گھر ہی میں کھاتے ہیں, اور پانی میں گھر ہی پھینکتے ہیں, باہر نہیں پھینکتے ہیں. اس کی خاص خوبی یہ ہے. جب اس کی تحقیق کی گئی, معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جعفر صادق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جعفر صادق کی تو جن تاریخ پیدائش ہے نہ وفات ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر معاملہ کیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت یزید کے باپ ہیں. یہ شیعہ جو اسلام کو دشمن ہیں, شیعہ جو کافر ہے, جس نے اسلام کے اتحاد کو پارا کیا تھا. ہم جانتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں, ابو صدیق کے زمانے میں, فاروق کے زمانے میں اسلام میں اتحاد تھا, اسلام کو تیز پھیل رہا تھا, اسلام کو دنیا کو چھاپ میں چھا رہا تھا, بڑی قوت پھیل رہا تھا. امام غنی کے زمانے میں شیعوں نے, بلکہ شیعہ نہیں بلکہ یہودیوں نے اس بات کو, یہودیوں کے بعد ایک آنکھ نہ بھائی, اسلام اتنی تیزی سے پھیلے, اسلام اتنی تیزی سے عام ہو, اس کو نہیں بھائی. چنانچہ یہودیوں نے سازش کی اور اس نے ایک آدمی کو کھڑا کیا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا. عبداللہ بن سبا کھڑا کیا اور اس آدمی نے وہ اپنے کہا کہ میں اسلام لاتا ہوں. وہ نام پر اسلام لایا, اپنا لبادہ صحیح کیا, لمبی کرتی, لمبی داڑھی کیا, بالکل ایک اچھے عالم کا جو اپنا لبادہ اوڑھ لیا. بالکل لگتا تھا کتنا بڑا پیر ہے, کتنا بڑا بزرگ ہے, لگتا تو آسمان سے بھی اترا ہے, اتنا نیکی کا جو لبادہ اوڑھ لیا. پھر انہوں نے وہ مسلمان جو مکے سے کافی دور تھے, جو اسلام سے کافی دور تھے, نئے اسلام لائے تھے, انہیں اسلام کی زیادہ معلومات نہیں تھی, ان کو جو ان کو بتایا, کہا دیکھو تو صحیح نبی کا داماد علی موجود ہے, نبی کو تو صحیح نبی کا چچیرا بھتیجا علی موجود ہے, اس کے ہوتے ہوئے عثمان خلیفہ بن بیٹھا ہے. عثمان نبی کا خاندان کا نہیں ہے, تو یہ بیٹھا ہے. چنانچہ ایک رات پلاننگ کی اور لوگوں کو متحد کیا. اس طرح سے عثمان کو شہید کیا گیا.
वहीं से इस्लाम जो है, इस्लाम की शहादत के बाद से ही इस्लाम के अंदर रखना अंदाजी पैदा हुई। ये मुसलमानों का इत्तेहाद जो है टूट गया, मुसलमान मुंकसिर हो गए, बिखर गए। जिस तरह से परवाने बिखर जाते हैं, मुसलमान बिखर गए। जिस तरह से एक हार होता है, हार को तोड़ देंगे, जैसे उसके मोती बिखर जाते हैं, वैसे वहीं से जो है इस्लाम का इत्तेहाद पारा पारा हो गया। इस तरह से वो कामयाब हुआ। और जो है तो फिर उस्मान की शहादत के बाद आपस में लड़ाइयाँ हुई, मुसलमान आपस में लड़ाइयाँ हुई। जंग जुमल हुई, एक तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, दो तो हज़रत अली थे। जंग सिफ़ीन हुई, एक तो हज़रत मुआविया थे, हज़रत अली थे। लड़ाई कैसे हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं सहाबा कराम। हज़रत अली भी बड़े सहाबी हैं, जन्नत के रिश्तेदार होंगे, नबी के दामाद भी हैं और बड़े पाए के सहाबी हैं। हज़रत मुआविया बड़े पाए सहाबी हैं। एक तरफ हज़रत अली लड़ रहे हैं, और तो हज़रत मुआविया की फौज है, आपस में लड़ रहा है। एक तरफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी की बीवी हैं, नबी की प्यारी बीवी है, वो लड़ने के लिए आई है, वो अली लड़ रहे हैं। कैसा मामला हो गया था कि मुसलमान जो आपस में शिरो शक्कर थे, मुत्तहिद थे, उनका पारा कैसे बिखर गया था, कैसे यहूदियों की साजिश से। तो मैंने कहा कि फिर जो है फिर मुआविया की जब हुकूमत आई, फिर उन्होंने जो है खत्म किया, फिर मुसलमान मुत्तहिद हो गए थे। ये बात ईसाइयों को, ये शियों को निभा रही थी। जिस दिन हज़रत मुआविया का इंतकाल हुआ तो उस दिन खुशी मनाया था, शियों ने खुशी मनाया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि खुलेआम खुशी मनाते, क्योंकि वो ज़माना सहाबा कराम का ज़माना था, तालीम ज़माना था, और खुलेआम खुशी मनाते उनकी खैर नहीं थी। चुनांचे वो चुपके से घर में जो है उस तारीख को हज़रत मुआविया 22 रजब को जो है वो इंतकाल हुआ था, उस तारीख को चुपके से घर में ही वो खाना बनाते थे, और खास पकवान बनाते थे, वो हलवा पूजो भी बनाते थे, और लोगों को बुलाकर चुपके घर में जाते थे, घर में खिलाते थे, और बर्तन में पानी फेंकते थे। इस तरह से उनकी शुरुआत हुई। बाद में शियों ने चाल चली और ये ख्वाब का जो कहानी निकाला, ख्वाब के किस्सा को बयान किया। इस तरह सुन्नियों को भी काम करने लगा, कहा सुन्नी तुम भी ये काम करो, सुन्नी करने लगे। ये असल बात को इल्म नहीं है, तो मैं बात दूसरी को जा रही है।